نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت ساری میری بہنیں، مائیں اور بھائی لکھتے رہتے ہیں استخارے کے بارے میں کہ استخارے کا طریقہ کار کیا ہے، آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں۔ پیارے سامعین ناظرین، میں اپنے تمام سامعین و ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ استخارہ خود کیا کریں۔ استخارہ نکلوایا اور کروایا نہیں جاتا بلکہ خود کیا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی آن لائن استخارے والے ہیں یہ سارے ٹھگ ہیں۔ یہ میں یقین اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی بھی قسم کا کوئی استخارہ نہیں کرتے۔ ان کے طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے قریب ہوتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، تو یہ باتوں باتوں میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی بندہ ہے پیسے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب استخارے کی بات کریں گے تو آپ سے پیسے بھی لے لیں گے، دوسرے تیسرے دن نہ استخارہ کریں گے نہ کچھ، ویسے ہی کہہ دیں گے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا استخارہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ پارٹی بہت تکڑی ہے، پیسے والی ہے، اور ان کا ذہن بھی تھوڑا کنفیوز قسم کا ہے، تو یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، بہت بری طرح آپ پر بندش ہے، رشتے بند کیے ہوئے ہیں، کاروبار بند کیے ہوئے ہیں، لہذا سب سے پہلے ان کی توڑ کرنی پڑے گی، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، آپ کو جو ہے نا ایک بکرا لانا پڑے گا کالا، جو ہے ہم اس کو جو ہے نا تویز کھلا کر ذبح کریں گے تاکہ آپ کی جو ہے نا جادو کا، بندش کا، ان چیزوں کا توڑ ہو جائے، ختم ہو جائے نا۔ اس طرح جو ہے نا یہ آپ کو لوٹتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خدا را کسی بھی آن لائن استخارے والے سے نہ استخارہ کروائیں، نہ ان کو پیسے بھیجیں، نہ ان سے رابطہ کریں۔ خاص کر میرے وہ تمام سامعین، ناظرین اور ویوز جو آؤٹ آف کنٹری ہیں، باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی آن لائن استخارے والے سے، عامل سے جو ہے نا رابطہ مت کریں۔ یہ لوگ سب سے زیادہ جو جادو بندش کرتے ہیں نا یہ خود کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ باہر ہے، پیسے والا ہے، تو یہ آپ سے نا آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام اور آپ سے تصویر مانگ لیتے ہیں۔ سادے لوگ ہوتے ہیں وہ بھیج دیتے ہیں، پھر یہ ان کے اوپر جو ہے نا جادو کر دیتے ہیں۔ اب ہوگا کیا، سب سے پہلے آپ کے رشتے بند ہو جائیں گے، دوسرے نمبر پر آپ کی صحت خراب ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے اوپر جو ہے نا جنات، اس طرح کے آصیب کے ساتھ شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ ہر مہینے ان کو گولی کھلاتے دیں گے جو ہے نا کم سے کم 200-300 پاؤنڈ کی، $200-300 کی، تو آپ پھر اس کے بعد 2 مہینے ٹھیک رہیں گے۔ 2 مہینے کے بعد آپ کی دوبارہ طبیعت خراب ہوگی، یہ ادھر سے عمل کرے گا، آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ پیسے آپ بھیجیں گے، بس یہ سلسلہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا آن لائن جو بھی کتنے بھی کام ہیں نا یہ سارے ٹھگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ کا کوئی جاننے والا ہے، بہت ہی مخلص عالم دین ہے، اگر وہ استخارہ کرتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف رشتوں کا، تو ٹھیک ہے۔ آپ یقین کریں، بخدا 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک بندے کا نا مجھے میری ویڈیو کمنٹ سیکشن میں جو ہے نا انہوں نے لکھا کہ میرے جو ہے نا بھائی ہے یا بہن ہے، اس کو بہت شدید قسم کی کھانسی ہے 4 دنوں سے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو مولانا صاحب آپ جو ہے نا استخارہ کر کے بتا دیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ بندے کو کھانسی ہے اور اس میں استخارے کی کیا ضرورت ہے، اتنے سادے لوگ ہیں۔ اب اگر کوئی ٹھگ ہو تو وہ کہے کہ بھائی یہ جو نا پر جادو کیا گیا ہے، ایک نیا سلسلہ، ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے پھر۔ تو یہ آن لائن کے چکروں میں ہرگز نہ پڑیں۔ جنہیں آج سے 50 سال پہلے، 50 بھی نہیں، میں کہتا ہوں نا 30 سال پہلے تک کسی پیر نے، کسی مرید نے اپنے پیر سے، کسی مقتدی نے اپنے عالم سے، یا یہاں تک کہ صحابہ کرام سے لے کر یہاں تک کسی ایک روایت میں، کسی ایک کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی بزرگ کے مرید نے کہا ہو کہ حضرت آپ ہمارے لیے جو ہے نا استخارہ کر دیں، آپ نیک آدمی ہیں۔ استخارہ خود کیا جاتا ہے، کیوں؟ معاملہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا معاملہ ہے، لہٰذا آپ خود کریں۔ یہ یاد رکھیں، یہ میری گزارشات تھی، یاد رکھیں۔ دوسرا،
ایک تو مسنون دعا ہے استخارہ کی، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 نفل پڑھیں، اور مسنون دعا وہ جو ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک یہ پڑھیں، اور اس میں خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، خوابوں کے چکروں میں ہرگز نہ پڑھیں، اس میں دل کا تعلق ہے کہ آپ کا دل جس طرف مطمئن ہو جائے، ٹھیک ہے، استخارہ کہتے اسی کو کہ اے اللہ اس میں جو کام اچھا ہے وہ میرا مقدر فرما دے بس، ٹھیک ہے، باقی کام آپ نے کرنا ہے، جس طرف آپ کا دل مطمئن ہے یس تو یس، نو ہے تو نو کرنا ہے بس، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک میں آپ کو شارٹ اور مختصر استخارہ بتاتا ہوں، بہت ہی بہترین قسم کا ہے، یہ آپ کو نا اسکرین کے اوپر ایک لفظ نظر آتا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہم انی استخیرک بعلمک، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ کے اپنے کام کا تصور کر کے اپنے سینے کے اوپر جانا کر کے ایسے سیدھی کروٹ سنت کے مطابق سو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک مرتبہ کرنے سے نا آپ کے دل کو ایک طرف پھیر دیں گے، کہ جس کام کے لیے کرتے ہیں اس کی طرف آپ کا دل مائل ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا، تو وہ کریں۔ اگر آپ کو اس میں کوئی خدشے ظاہر ہو رہے ہیں، دل میں کھٹکا پیدا ہو رہا ہے، تو وہ سمجھیں نہ ہے، پھر اس کام کو نہ کریں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے استخارہ کرنے کا۔ اور ویسے بھی دن میں بھی چلتے پھرتے نہ اٹھتے بیٹھتے اللہم انی استخیرک بعلمک یہ پڑھتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں جو خیر اور برکت والا جو معاملہ ہے نا وہ آپ کے مقدر فرما دے گا، آپ کے دل کو اس طرف پھیر دیں گے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اس طرح خود استخارہ کریں، یہ آن لائن کے چکروں میں مت پڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جتنے مسئلے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ درد تکلیفیں ہیں، اے اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے تو دور فرما، حل فرما۔ رشتوں کے مسئلے مسائل ہیں، کاروبار کے مسئلے مسائل ہیں، جاب ملازمت کے مسئلے مسائل ہیں، گھریلو ناچاکیاں بے اتفاقیاں ہیں، اے اللہ تمام مسائل کو، تمام مشکلات کو، تمام رکاوٹوں کو اپنے فضل و کرم سے تو دور فرما کر میرے تمام سامعین ناظرین اور امت مسلمہ کے لوگوں کو یا اللہ اتفاق و اتحاد والی اور خوشی والی لائف اور زندگی عطا فرما۔ یا اللہ حاسدین کے حسد اور شریر لوگوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔